پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ کس طرح سعدیہ پر ایک بڑے سے اژدہے نے حملہ کر دیا تھا، پھر کس طرح وہ بچی اور اپنے بھائیوں سے مل گئی۔ پھر انہوں نے ایک مرتے ہوئے شیر کو دیکھا، ساتھ ہی ارشاد کسی اندیکھی مخلوق سے باتیں کرتا ہوا ایک گہری دھند میں کھو گیا۔ شہباز احمد کے بچے آخرکار ان کے پاس پہنچ ہی گئے، سوائے ارشاد اور سعدیہ کے۔ سعدیہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ کہاں گئی تھی؟ کس کی تلاش میں گئی تھی؟ کون ہے وہ عورت جو ان سب کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ کس لیے مردوں کی جان لیتی ہے؟ اب بڑھتے ہیں آگے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ارشاد کو کیسے اس لڑکی کے شر سے بچائیں گے؟ اس بار شہزاد نے پریشانی کے عالم میں کہا، قرآن پاک کے ذریعے مجھے معلوم ہے کہ وہ لڑکی نوجوان لڑکوں کو، مردوں کو کہاں لے کر جاتی ہے، اس کا گھر کہاں ہے۔ میں آپ کو اس کے گھر لے جا سکتا ہوں، لیکن اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں، کیونکہ آج تک جو بھی عامل یا عالم، بڑے سے بڑا عامل وہاں گیا ہے، وہ واپس لوٹ کر نہیں آیا ہے۔ کہا جاتا ہے وہ اندر ہی ان کی لاش کے ٹکڑے کر دیتی ہے اور ان کو کھا جاتی ہے، ان کا خون پیتی ہے۔ میں بھی اس لڑکی کے گھر کے دروازے تک نہیں گیا، بس مجھے اس کے گھر کا راستہ پتا ہے جہاں وہ نوجوان لڑکوں کو لے کر جاتی ہے۔ کیا اس گھر کا راستہ جنگل کے دوسرے کنارے کی طرف جاتا ہے؟ عرفان نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ جی ہاں بالکل، لیکن تم کیسے جانتے ہو اس کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ ہم نے ارشاد کو دھند میں وہیں سے غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جس اندیکھی مخلوق سے باتیں کر رہا تھا وہ اس کو وہیں لے کر جا رہی تھی، تبھی اس کو ہماری آواز نہیں آئی۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، اب ہم دیر نہیں کریں گے، میں فوراً اس لڑکی کے گھر کی طرف جانا چاہتا ہوں، شہباز احمد نے کہا۔ لیکن وہاں جانے سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وہ لڑکی انسان نہیں ہے، ایک عاصبی مخلوق ہے۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جوڑے بنائے ہیں، یعنی مرد اور عورت کے جوڑے، اسی طرح جنات میں بھی جوڑے کی شکل میں مرد اور عورت ہیں۔ وہ لڑکی جنات میں سے ہے اور جن زادی ہے، شیطانی طاقت رکھتی ہے۔ جنات میں بھی کچھ جن شیطانی ذہنیت اور طاقت کے ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، انسانوں کو کھا جاتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ اس لڑکی نے بھی بڑے شیطان سے وہ ساری طاقتیں لے رکھی ہیں، لہٰذا اس کا مقابلہ کرنا اور آپ کے بیٹے کو چھڑانا تقریباً ناممکن ہوگا۔ لیکن ہر مومن مسلمان کا یہ پختہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے ہر چیز ممکن ہے، اور قرآن پاک ایسی شیطانی مخلوقات پر ہتھوڑے کی طرح برستا ہے، انہیں آگ لگ جاتی ہے اور انہیں کچھ پل میں خاک میں ملا کر رکھ دیتا ہے، راکھ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اب آپ صرف چلنے کی تیاری کریں۔ دوسرے ہی لمحے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی جھوپڑی میں موجود الماری میں سے تقریباً 6 قرآن مجید نکالے اور ان سب کے ہاتھوں میں ایک ایک قرآن مجید تھما دیا۔ خود بھی مولوی عبدالرحمن نے ایک قرآن اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، پھر انہوں نے اپنی تسبیح اپنی جیب میں ڈالی اور ان کے ساتھ جھوپڑی سے باہر نکل گئے، اور پھر مولوی صاحب ایک سمت کی طرف تیز قدموں کے ساتھ بڑھنے لگے۔ وہ سب ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں ارشاد دھند میں ان سب کی نظروں کے سامنے سے غائب ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر مولوی صاحب نہیں رکے اور چلتے رہے۔ آخر پتھریلا راستہ شروع ہو گیا۔ وہ سب حیرانگی کے عالم میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، ان کے دل دھک دھک کر رہے تھے اور سانس پھول رہی تھی۔ تبھی وہ سب چونک اٹھے۔ اپنی منزل تک وہ پہنچ چکے تھے۔ ان سب کی نظروں کے سامنے ایک بہت بڑا سا پرانا بنگلہ بنا ہوا تھا، جس کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا تھا۔ اندر ایک اجڑا ہوا باغ تھا، سبزہ نام کی چیز ہی نہیں تھی، ہر طرف کانٹے ہی کانٹے تھے۔ بہت ہی پرانا ویران سا وہ باغ تھا، بلکہ بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ مولوی صاحب دروازے سے اندر داخل ہوئے اور باغ کی زمین پر غور سے دیکھتے ہوئے رک گئے۔ انہیں رکتے ہوئے دیکھ کر وہ سب بھی حیرت کے عالم میں وہاں ٹھہر گئے۔ کیا دیکھ رہے ہیں مولوی صاحب؟ شہباز احمد نے بے چین ہو کر کہا۔ کچھ نہیں، بس دیکھتے جائیے۔ مولوی صاحب بھی اپنے دائرے میں آ کر کھڑے ہو گئے اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگے۔ ان سب نے بھی تلاوت شروع کر دی۔ کچھ دیر تک تلاوت کرنے کے بعد ان کی سخت آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ اب آپ سب چپ رہیں گے، صرف میں تلاوت کروں گا، آپ سب میری تلاوت کو غور سے سنیں گے، نہایت سرد لہجے میں انہوں نے کہا۔ وہ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ مولوی صاحب نے بآواز بلند تلاوت شروع کر دی۔ دوسرے ہی لمحے ان سب کو کان پھاڑ دینے والی چیخوں کی آواز آئی۔ وہ چیخیں اتنی بھیانک تھیں کہ ان کو اپنے کان پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے، گھبرا رہے تھے، ان کا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ ان چیخوں کو سن کر ان سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جبکہ مولوی صاحب بسطور بلند آواز سے سورہ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ شیطانی لڑکی سعدیہ کا گلا دبا کر اسے مار دینا چاہتی تھی، اس کے سامنے کھڑی تھی، لیکن اس کا ہاتھ لمبا ہوتا چلا جا رہا تھا۔
وہ گھور کر سعدیہ کو دیکھ رہی تھی اور سعدیہ کی آنکھوں میں خوف کا سمندر تھا۔ وہ بے پناہ خوف کے ساتھ پیچھے ہٹتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ یہ دیکھ کر اس خبیث لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دوسری طرف سلطان پریشان ہو کر بہن کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت خود کو بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا۔ پوری کوشش کے باوجود اس کے قدم زمین پر چپکے ہوئے تھے۔ تبھی شیطانی لڑکی کے دونوں ہاتھ سعدیہ کے گلے کی طرف گئے، لیکن اس وقت اس کے منہ سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ سعدیہ اور ارشاد حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ لڑکی سعدیہ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں میں ڈال کر چلانے لگی، میرے گھر کے باغ میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ کون شخص ہے جس نے اتنی جرأت کی؟ لڑکی نے دھاڑ کر کہا۔ اس کی بات سن کر سعدیہ اور ارشاد حیرت میں ڈوب گئے کہ ہمارے گھر والے آ چکے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی ہمارا اپنا موجود ہے۔ انہوں نے اپنے کان باغ کی جانب کر دیے تو انہیں بھی دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی، اور پھر ایک شخص نے بلند آواز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ دوسرے ہی لمحے اس لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ نظر آنے لگی۔ وہ بری طرح سے چلانے لگی، اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونسنے لگی۔ سعدیہ اور ارشاد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ان دونوں نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت بلند آواز سے شروع کر دی۔ اب تو وہ شیطانی لڑکی اس حد تک پریشان اور بے چین ہو گئی تھی کہ اپنا سر دیوار پر مارنے لگی، یہاں تک کہ اس کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ پھر وہ بدحواسی کے عالم میں کمرے سے نکلی اور نیچے کی طرف بھاگی۔ سعدیہ اور ارشاد بھی اس کے پیچھے دوڑے۔ ارشاد کے قدم اب بآسانی زمین سے اٹھ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے اس کے قدم زمین سے چپک گئے تھے، لیکن اب وہ زمین پر بے حد آسانی سے دوڑ رہا تھا۔ آگے پیچھے دوڑتے ہوئے وہ دونوں اس خبیث لڑکی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہاں وہ لڑکی سیڑھیاں اترتے ہوئے گھر کے دروازے پر پہنچی اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ ارشاد اور سعدیہ بھی اس کے پیچھے آ گئے تھے، اور پھر ارشاد، سعدیہ اور وہ لڑکی تینوں چونک اٹھے۔ سامنے مولوی عبدالرحمن، شہباز، شہزاد، عرفان، عمران اور عدنان کے ساتھ کھڑے سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ ارشاد، سعدیہ اور وہ لڑکی تینوں گھر سے باہر نکل آئے۔ شہباز اور شہزاد اس لڑکی کو دیکھ کر فوراً پہچان گئے۔ یہ تو وہی لڑکی ہے جو ہمیں بھٹکا کر جنگل کی دوسری جانب لے گئی تھی، ہمارے بچوں سے الگ کر دیا تھا جب ہماری گاڑی خراب ہوئی تھی۔ وہ لڑکی خونخوار نگاہوں سے مولوی عبدالرحمن کی طرف دیکھ رہی تھی اور پھر آگے بڑھ کر ان پر حملہ کرنے کی اس نے کوشش کی، لیکن وہ منہ کے بل زمین پر گری، اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکی۔ مولوی صاحب نے جو بنایا تھا وہ اٹھ کر حیرت کے ساتھ مولوی کو دیکھ رہی تھی کہ وہ تلاوت روک دیں، کیونکہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ اس پر ہتھوڑی کی طرح برس رہا تھا، لیکن وہ بدستور سورہ بقرہ کی تلاوت کیے جا رہے تھے۔ آخر اس لڑکی کے اوسان خطا ہو گئے۔ اب وہ پاگل ہو گئی تھی غصے سے، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور چہرہ بھیانک سے بھیانک ہوتا جا رہا تھا۔ اس لڑکی نے اپنے بال کھول دیے اور شیرنی کی طرح غرانے لگی۔ اس کی وہ حالت دیکھ کر سب کانپ اٹھے۔ لڑکی کے چہرے پر جنونیت چھا گئی۔ اس نے ارشاد کی طرف پلٹ کر دیکھا اور پھر بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے گلے پر دونوں ہاتھ جما دیے اور خون خوار انداز میں دھاڑی، تو میں اس لڑکے کو تم سب کے سامنے زندہ نگل جاؤں گی، وہ گرج کر بول رہی تھی۔ اس کے اس قدم پر ان سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ بازی ایک بار پھر اس کی طرف پلٹ گئی تھی۔ انہوں نے بے بس نگاہوں سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب نے نفی میں سر ہلا دیا، لیکن شہباز احمد اپنے بیٹے کو اس طرح موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ تلاوت روک دیجیے مولوی صاحب، میرا بیٹا مر جائے گا، وہ زندہ نگل لے گی ہمارے سامنے، ہم یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بیچارگی کے عالم میں شہباز کو دیکھا اور پھر اس لڑکی کو اور اس کے ہاتھ میں جکڑے ہوئے ارشاد کو، جس کی سانس رک رہی تھی کیونکہ اس نے بہت بے دردی سے اس کی گردن کو جکڑا ہوا تھا۔ اب انہیں اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ قرآن کی تلاوت بند کر دیں۔ اسی وقت ان پہ وہ لمحے سب سے زیادہ بھاری تھے، سب کا دل دہلا رہے تھے، سب کی آنکھوں میں بے بسی اور بے قراری صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ آخرکار مولوی صاحب تلاوت روکنے لگے، لیکن تبھی اچانک اس شیطانی لڑکی کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ سعدیہ نے پیچھے سے اس کی ٹانگ پر اپنا گھٹنا پوری قوت سے مارا تھا۔ لڑکی ابھی سنبھل بھی نہیں سکی تھی کہ سعدیہ کا ایک بھرپور مکہ اس کی گردن پر پڑا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ارشاد کے لیے اتنا موقع کافی تھا۔ وہ بھڑک کر بھاگا اور لڑکی کی پہنچ سے دور چلا گیا۔ یہاں مولوی صاحب اب تک تلاوت جاری رکھے ہوئے تھے۔ لڑکی کے منہ سے اب مسلسل تکلیف کی آوازیں نکل رہی تھی اور درد بھری چیخیں۔ آخر اس کے منہ سے آخری دل دہلا دینے والی چیخ نکلی اور پھر وہ دوسرے ہی لمحے زمین پر گری۔ زمین پر گرتے ہی اس کی زبان سے نکلا، شیطان سلامت رہے۔ لڑکی نے
कुर्राते हुए आखिरी जुमला कहा और फिर वो उन सब की आंखों के सामने अचानक वहां से गायब हो गई। वो सब धक से रह गए और मारे हैरत के उस जगह को देखने लगे जहां कुछ देर पहले वो खबीस जिन्नाती लड़की गिरी थी, लेकिन अब वहां कोई भी नहीं था। मौलवी साहब एहतियातन सूरह बकरा पढ़ते रहे। काफी देर के बाद उन्होंने तिलावत रोक दी। अब उन सब की आंखें आसमान की तरफ शुक्राने के तौर पर उठी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, उन सब के मुंह से एक जबान होकर निकला। फिर वो सब बंगले के दरवाजे से होते हुए बाहर निकल गए। उस वक्त उन सब की जबानें बिल्कुल चुप थी, जैसे उनके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं हो। उसी आलम में मौलवी साहब की झोपड़ी तक वो पहुंच चुके थे। झोपड़ी के अंदर दाखिल होते ही इरशाद बोल पड़ा, मैं भी अजीब शय हूँ। उस लड़की के बंगले से निकलकर मौलवी साहब की इस झोपड़ी में भी किस कदर खुशी महसूस कर रहा हूँ। आखिर इतनी मुश्किलात से निकल कर आए थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था इतनी आसानी से वो जिनजादी उनकी जान छोड़ देगी। मेरा ख्याल है अब हमें रुखसत लेनी चाहिए। आपने हमारी इतनी मदद की है मौलवी साहब, इसके एवज मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, या अगर आप चाहें तो। ये कहते हुए उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला। नहीं नहीं, शुक्रिया काफ़ी है, बस काफ़ी है। मैंने पैसों के लिए काम नहीं किया है। असल में मैं किसी ऐसी शख्सियत का इंतज़ार कर रहा था जो क़ुव्वत ईमानी से भरपूर हो, और आपकी ये बेटी सादिया, इसके अंदर ईमान की बहुत ज़्यादा ताकत है। इसी वजह से उस जिनजादी का खात्मा इसी के ज़रिए हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे अंदाज में की है। अब मैं आपको सहूलत के साथ एक रास्ता बता देता हूँ कि आप अपनी मंजिल तक बहुत बासानी पहुँच जाएंगे। आप एक काम करें, फ़िलहाल यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर एक बस स्टॉप है, वहाँ से बस आपको आपके रेस्ट हाउस तक पहुँचा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, शहजाद खुश होकर बोला, और फिर वो सब वहाँ से उठ खड़े हुए। मौलवी साहब ने झोपड़ी से बाहर आकर उन्हें अलविदा कहा। मौलवी साहब से मिलने के बाद वो सब पैदल ही बस स्टॉप की तरफ रवाना हो गए। यहाँ मौलवी अब्दुर्रहमान झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे मुसर्रत के। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्हें कुछ ही वक्त में वो सब अपने अपने लगने लगे थे। उनके जाने का दुख उन्हें लाजमी था, लेकिन साथ में ये खुशी भी थी कि अब वो शैतानी जिनजादी उनको अपने जाल में नहीं फंसाएगी। उसके जाल से वो निजात हासिल कर चुके हैं, लेकिन तकदीर कुछ और ही फैसला कर चुकी थी। झोपड़ी से थोड़े फासले पर एक पेड़ के पीछे वही लड़की, वही जिनजादी खड़ी शैतानी मुस्कुराहट के साथ बड़बड़ा रही थी। तो तुम लोगों को क्या लगा कि तुम इतनी आसानी से मुझे शिकस्त देकर हराकर यहाँ से निकल जाओगे और इतनी आसानी से मेरा खात्मा हो जाएगा? नहीं, ये तो तुम सबकी सबसे बड़ी भूल है। मैं यानी शैतानों की रानी, इतनी बड़ी जिनजादी इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आज तो उस लड़की ने अपने भाई इरशाद को बचा लिया, लेकिन कल वो खुद को भी नहीं बचा पाएगी। और आप मौलवी साहब, आप भी अब अपनी खैर मनाइए, क्योंकि मुझसे लड़ाई लड़के आपने खुद अपनी मौत को दावत दे दी है। अब तक बाजी की चालें तुम सब लोगों ने चली, लेकिन अब पलटकर वार करने की बारी मेरी है। हाँ, सिर्फ मेरी है। ये कहते हुए लड़की ने एक हौलनाक कहकहा लगाया और फिर उसके पूरे चेहरे पर शैतानियत ही शैतानियत नजर आने लगी। मौलवी अब्दुर्रहमान साहब अपने घर में तस्बीह हाथ में पकड़े अस्कार करने में मसरूफ थे। तभी दरवाजे की दस्तक सुनकर वो चौंक उठे। दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़े। दरवाजे पर उनका शागिर्द महमूद उनके लिए खाना लिए खड़ा हुआ था। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। जी। वो मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया। उसने चटाई पर दस्तरखान बिछाया और भुना हुआ गोश्त उनके सामने रख दिया। ये क्या? तुम तो जानते हो मैं गोश्त का शौकीन नहीं हूँ। हम जैसे अल्लाह से लो लगाने वाले लोग दाल सब्जी पर ही गुजारा करते हैं। उन्होंने भुना हुआ गोश्त देकर चौंक कर कहा, कोई बात नहीं बाबा, ये बकरी का गोश्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी बकरी का गोश्त तनावल फरमा लिया करते हैं, तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर आप इसको खा लीजिए। ठीक है, जब बात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है तो मैं इसे ज़रूर खाऊंगा। आओ तुम भी मेरे साथ शामिल हो जाओ। नहीं बाबा, मुझे किसी काम से जाना है, लिहाजा मैं आपके लिए खाना ले आया हूँ। अब आप इसको ख़त्म करें और मैं चलता हूँ। उसके जाने के बाद मौलवी साहब ने दस्तरखान समेटा और दोबारा अपनी छोटी सी मसनद पर अस्कार करने के लिए बैठ गए। तभी अचानक वो बुरी तरह से हड़बड़ा गए। किसी लड़की के कह की आवाज़ ने झोपड़ी को हिलाकर रख दिया था। मौलवी अब्दुर्रहमान घबराहट के आलम में उठ खड़े हुए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। तब किसी ने उनकी कमर पर पूरी कुव्वत से हाथ मारा। वो मुंह के बल जमीन पर गिरे। उनके मुंह से ऐसी चीख निकली जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो। वो हिम्मत करके दोबारा खड़े हुए। कौन हो तुम
اور کیا چاہتی ہو؟ تمہاری موت، لڑکی نے شفاف آواز میں گونج کر کہا۔ اوہ، تو وہی لڑکی ہے جس نے ہمارے سامنے دم توڑا تھا اور غائب ہو گئی تھی۔ تیرا تو خاتمہ ہو گیا تھا، تو پھر سے لوٹ آئی۔ کتنے معصوم لوگوں کو تو نے اپنا شکار بنایا ہے، کتنے سارے لوگوں کو تو کھا گئی ہے۔ ہاں، میں مری نہیں تھی، بلکہ تم سب کو دھوکہ دے کر وہاں سے غائب ہو گئی تھی، کیونکہ اس وقت تم مجھ پر بھاری تھے۔ پر اب میں پھر سے تم پر حملہ کرنے آئی ہوں۔ میں ان لوگوں کو کھاؤں گی اور ہمیشہ ان کا خاتمہ کروں گی۔ تمہاری وجہ سے میرا سارا کھیل بگڑ گیا۔ مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ بہت نیک کام کر لیے تم نے۔ اب اس سے پہلے کہ تم سے کوئی گناہ ہو جائے، میں تمہیں یہاں سے دفع کر دینا چاہتی ہوں۔ زہریلی ہنسی ہنسی۔ عبد الرحمن صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگے، لیکن ابھی وہ تلاوت کر ہی رہے تھے کہ ایک بھرپور مکہ ان کے چہرے پر لگا۔ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹے اور آیت الکرسی پڑھنے لگے، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آیت الکرسی پڑھنے کے باوجود اس لڑکی کے قہقہے جھوپڑی میں بدستور گونج رہے تھے، اور پھر وہ شیطانی لڑکی ان کے سامنے آ گئی۔ اسی وقت اس لڑکی کے چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ تھی۔ تم کو کیا لگا کہ میں نے تمہارے کلام کا اثر ضائع کرنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا ہوگا؟ میں جانتی ہوں قرآن کا اثر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، لیکن اس بندے کا اثر تو ختم ہو سکتا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ عجیب سے انداز میں کہنے لگی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو گوشت تم نے کھایا ہے وہ کسی بکری کا نہیں، بلکہ ایک درندے کا ہے، جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ تمہارے پیٹ میں اس وقت حرام گوشت موجود ہے، لہٰذا تمہارے کسی بھی پڑھنے پڑھانے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تمہاری طاقت ختم ہو چکی ہے مولوی۔ میں نہیں مان سکتا، میرا شاگرد میرے ساتھ کبھی بھی خیانت نہیں کرے گا، جھوٹ بول کر مجھے نہیں کھلائے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر مجھے اس حرام جانور کا گوشت نہیں کھلائے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بدحواسی کے عالم میں وہ بولے چلے جا رہے تھے۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، لیکن شاید تم نہیں جانتے کہ تمہارا شاگرد کچھ گھنٹوں پہلے میرے ہاتھوں ہلاک ہو چکا ہے۔ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا چکی ہوں اس کے، اور جو شخص اس وقت تمہارے پاس آیا تھا وہ میں ہی تھی۔ میں نے تمہارے شاگرد کو مار کر اس کے جسم پر قبضہ کر لیا تھا، اور پھر اس کے بھیس میں تمہارے لیے اس درندے، اس حرام جانور کا گوشت بنا کر لائی تھی۔ ہا 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 ہا، زور زور سے ہنس رہی تھی ان کے آنکھوں کے سامنے سے، پھر وہ اچانک غائب ہو گئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اب تو وہ خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی موت یقینی ہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی لے رہے تھے۔ جب وہ اچانک غائب ہوئی تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا، پر اس جانب وہ تھی ہی نہیں۔ پھر انہوں نے اپنی گردن پر کوئی دباؤ محسوس کیا۔ وہ اچانک غائب ہو کر ان کی دوسری طرف سے آ گئی اور ان کی گردن پر زوردار مکہ رسید کیا۔ ان کے منہ سے ایک زبردست چیخ نکلی اور دوسرے ہی لمحے ان کے منہ سے خون کی الٹی ہونے لگی۔ اسی وقت ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا، وہ مسلسل خون کی الٹی کر رہے تھے۔ لڑکی ایک بار پھر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور انہیں اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے پر ظالمانہ سی مسکراہٹ تھی۔ مولوی صاحب، اگر تم اپنے کام سے کام رکھتے، اپنے خدا کے ذکر میں مشغول رہتے اور میرے راستے میں نہیں آتے، تو آج تمہاری حالت یہ نہیں ہوتی۔ افسوس ہے کہ تمہیں مرنا ہوگا میرے ہاتھوں۔ اسی وقت اس نے ان کی گردن پکڑ لی اور پھر ان کے پاؤں فضا میں اوپر اٹھنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ انہیں ساتھ لے کر ہوا میں سفر کرنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں خوف ہی خوف تیر رہا تھا، اور وہ اس لڑکی کے ساتھ ساتھ ہوا میں جھول رہے تھے۔ تبھی اس لڑکی نے انہیں اتنی دور آسمان پر لے جا کر زمین پر پٹخ دیا۔ وہ چلاتے ہوئے زمین کی طرف آ رہے تھے اور اگلے ہی پل پوری قوت سے زمین سے ٹکرائے۔ ایک دل دہلا دینے والی چیخ ان کے منہ سے نکلی اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ان کی آخری چیخ اس قدر بھیانک تھی کہ جانور بھی آس پاس جو موجود تھے وہ بھی کانپ رہے تھے۔ جنگل پورا گونج اٹھا تھا ان کی آواز سے۔ تبھی وہ لڑکی دوبارہ نمودار ہوئی۔ اس وقت اس کے چہرے پر وہی زہریلی مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ یہاں پر شہباز احمد اپنے بچوں کے ساتھ ریسٹ ہاؤس پہنچ چکے تھے اور پہنچ کر کہہ رہے تھے، اللہ کا شکر ہے ہم سب بہت بڑی مشکل سے نکل گئے۔ پر ان کو نہیں پتا تھا کہ جس مشکل سے وہ نکلے ہیں وہ مشکل تو اب اور بڑھ چکی ہے، مصیبت تو اب ان کے قریب آ چکی ہے۔ ابھی وہ لوگ باہر ہی تھے کہ سعدیہ اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، ان سب کو اس کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس کے منہ سے جب زبردست چیخ نکلی تو مارے حیرت کے ان کا برا حال ہو گیا۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر وہ کمرے میں دوڑتے ہوئے آئے۔ سعدیہ زخمی حالت میں کمرے کے فرش پر پڑی بے ہوش تھی اور اس کے ماتھے سے بہتا ہوا خون اس کے منہ کو سرخ کر رہا تھا۔ گھر والوں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے آ کر اس کو دوا دی، انجیکشن لگایا اور اس کی مرہم پٹی کی۔
4-5 घंटे के बाद उसको होश आया। उसे कुछ याद ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। भाइयों ने पूछा तो उसने कहा, मुझे याद नहीं, बस इतना याद कि जब मैं कमरे में आई थी तो मेरे सर पर कोई चीज़ बहुत ज़ोर से लगी थी। शहबाज अहमद उसके सर को थपथपाते हुए कहने लगे, बेटा अब ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर मत दो और आराम करो। वो वहाँ से जा चुके थे, लेकिन वो खोए खोए अंदाज में लेटी सोचने लगी, वो क्या चीज़ थी जो मेरे सर पर इतने ज़ोर से लगी थी जबकि कमरे में कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। उसे ये गहरा जख्म किस तरह लग गया था। अपना पूरा दिमाग वो जोर डालने के बावजूद कुछ सोच नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कुछ देर पहले ही याददाश्त उसकी ख़त्म कर दी गई हो। उसका दिमाग सुन्न होने लगा, उसके सर में दर्द हो रहा था। उसने दर्द की कैफियत में अपनी आंखें बंद कर ली और उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला। सब लोग अपने कमरों में जाकर सो चुके थे। वो अपने कमरे में सो रही थी। रात का 1 बज चुका था। अचानक सादिया की आंख खुली। उसने जल्दी से लाइट जलाई। अगला लम्हा उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन लम्हा था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। खौफ के आलम में फटी पड़ी निगाहों से वो दीवार की तरफ देख रही थी। पूरे कमरे की दीवार पर छिपकलियां ही छिपकलियां थी। वो इतनी तादाद में दीवार पर रेंग रही थी कि सादिया वहशत ज़दा होकर उन्हें देख रही थी। तभी उसे अपने पाँव पर कोई चीज़ रेंगती हुई महसूस हुई। उसने लरसते हाथों से अपने ऊपर चादर को हटाया। एक बार फिर उसके मुंह से दिलखराश चीख निकली। उसके पूरे बिस्तर पर छिपकलियां ही नजर आ रही थीं, यहाँ तक कि उसकी चादर भी छिपकली से भर गई। ये छिपकलियां लातादाद थीं और पूरे कमरे में फैली हुई थी। सादिया ने हड़बड़ाहट के आलम में चादर को एक तरफ फेंका और चिल्लाती हुई कमरे से बाहर भागी। कमरे के बाहर दूसरी तरफ उसके भाई बौखलाए हुए उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। अपने भाइयों के पास पहुंचकर उसने गहरी गहरी सांस ली। क्या हुआ, क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मेरे कमरे में, बस इतना ही कह पाई। फिर इरफान का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगी। बाकी तीनों भाई भी हक्का बक्का उसके पीछे आए। जागने के बाद कुछ देर तक वो सोचती रही कि उसकी आंख किस वजह से खुली है, क्योंकि आसपास तो बिल्कुल पुरसुकून माहौल था। किसी किस्म का कोई शोर भी सुनाई नहीं दे रहा था। आखिर सोचने से तंग आकर सादिया ने अपने दिमाग को आराम देने का फैसला किया। फिर उसे प्यास लगी तो वो उठकर बैठी। सराहने रखे टेबल पर पानी के जग से पानी का गिलास भरा और गिलास अभी होठों के करीब लाई ही थी कि तभी उसके मुंह से एक खौफनाक चीख निकली। उसने जल्दी से लाइट जलाई। अगला लम्हा उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन लम्हा था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। खौफ के आलम में फटी पड़ी निगाहों से वो दीवार की तरफ देख रही थी। पूरे कमरे की दीवार पर छिपकलियां ही छिपकलियां थीं। वो इतनी तादाद में दीवार पर रेंग रही थी कि सादिया वहशत ज़दा होकर उन्हें देख रही थी। तभी उसे अपने पाँव पर कोई चीज़ रेंगती हुई महसूस हुई। उसने लरसते हाथों से अपने ऊपर चादर को हटाया। एक बार फिर उसके मुंह से दिलखराश चीख निकली। उसके पूरे बिस्तर पर छिपकलियां ही नजर आ रही थीं, यहाँ तक कि उसकी चादर भी छिपकली से भर गई। ये छिपकलियां लातादाद थीं और पूरे कमरे में फैली हुई थी। सादिया ने हड़बड़ाहट के आलम में चादर को एक तरफ फेंका और चिल्लाती हुई कमरे से बाहर भागी। कमरे के बाहर दूसरी तरफ उसके भाई बौखलाए हुए उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। अपने भाइयों के पास पहुंचकर उसने गहरी गहरी सांस ली। क्या हुआ, क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मेरे कमरे में, बस इतना ही कह पाई। फिर इरफान का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगी। बाकी तीनों भाई भी हक्का बक्का उसके पीछे आए। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, हैरानगी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ एक भी छिपकली नहीं थी। वो तो ऐसे गायब हुई थी जैसे कभी वहाँ मौजूद ही नहीं थी। उसके भाइयों ने उसे हैरानगी के आलम में देखा। कुछ भी तो नहीं है यहाँ, फिर तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? इस कमरे में छिपकलियां ही छिपकलियां थी। दीवार पर, मेरे बिस्तर पर, मेरी चादर पर, हर जगह। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो। ओह, तुमने ज़रूर कोई ख्वाब देखा होगा। शैतानी ख्वाब था। कमरे में कुछ भी नहीं है, कोई कीड़ा तक नहीं है। इतनी सारी छिपकलियां कहाँ से आ गईं? अगर एक होती तो हम मान भी लेते कि आई थी और भाग गई, पर इतनी सारी तुम्हारे बिस्तर पर और हर जगह। ऐसा कुछ नहीं है, तुमने शैतानी ख्वाब देखा है। जाहिर सी बात है, तुमने एक शैतान जिनजादी को मारा है। आसान बात तो नहीं है। वही तुम्हारे जहन में आ रही होंगी बातें। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। आप लोग मेरी बात का यकीन करें। देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम सो जाओ, तुम डर गई हो। अल्लाह ताला का नाम लो और सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। भाई दिलासा देते हुए कमरे से बाहर निकल गए। उनके बाहर जाने के बाद सादिया सोच में पड़ गई। एक रात में उसके साथ कितने सारे वाकयात हो गए। सबसे पहले पुरस्रार बेहोशी, जिसके बारे में उसे खुद भी याद नहीं, और फिर अब ये छिपकलियाँ। उसको समझ नहीं आ रहा था उसके साथ कौन कर रहा है। उसको परेशानी के आलम में समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एक बार फिर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। आंखें खौफ के मारे बाहर को उबल आईं
اس کے بستر پر وہی آسیبی اور شیطانی لڑکی آرام سے پاؤں پھیلائے لیٹی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھ چکی تھی، اس نے ہی مارا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ لڑکی گھور کر اسے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ تم تو مر چکی ہو نا؟ خوف کے عالم میں ہکلانے لگی۔ تم لوگوں کو کیا لگا اتنی آسانی سے مجھ سے پیچھا چھڑا لو گے؟ میری نظر جس پر پڑ جائے وہ کبھی بھی زندہ نہیں بچتا۔ اپنے بھائی ارشاد کو میرے چنگل سے بچا کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب اس کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ تم تڑپ تڑپ کر مرو گی، لیکن تمہارے گھر والے تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہ لڑکی سانپ کی طرح پھنکار رہی تھی، اس کا چہرہ بالکل سانپ نما لگ رہا تھا۔ اسی لمحے سعدیہ کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دہشت ناک انداز میں چلاتے ہوئی پھر سے کمرے سے باہر بھاگی۔ ایک بار پھر اس کے چاروں بھائی جھنجھلاتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں چیخ چیخ کر پورا گھر اٹھا لیا ہے اپنے سر پر؟ ہمیں سونے کیوں نہیں دے رہی ہو؟ اب تم نے ضرور کوئی ڈریکولا دیکھ لیا ہوگا، ارشاد نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے کمرے میں اسی آسیبی لڑکی کو دیکھا ہے جس سے ہم لڑ کر یہاں پہنچے ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لڑکی کو تو ہم نے اپنے سامنے غائب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے سامنے مری تھی وہ۔ تم یہ سب باتیں چھوڑو اور میرے ساتھ کمرے میں چلو، سعدیہ کہتے ہوئے عرفان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کی چوکھٹ پر قدم رکھا پھر اس کی جان نکل گئی، کیونکہ اب وہ لڑکی اس پلنگ پر نہیں تھی۔ اس کے بھائی اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھنے لگے۔ سعدیہ چکراتی ہوئی پلنگ پر جا بیٹھی۔ اس وقت اسے اپنے دماغ کو ایسا لگ رہا تھا کوئی کھا رہا ہے، اس کے دماغ کو کوئی خالی کر رہا ہے۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے، بلکہ نہیں، ان حالات میں یہ کہنا ٹھیک ہے کہ تمہارا دماغ کافی تیز دوڑ رہا ہے۔ یار عمران، اب یہ لڑکی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی۔ ارشاد اس کا مذاق اڑا رہا تھا جبکہ اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ پلنگ پر جا بیٹھی۔ اس وقت اس کا دماغ خالی ہو رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بات آخر ہو کیا رہا ہے۔ جو وہ دیکھ رہی ہے اس کے بھائیوں کو کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ وہ کون سا چھلاوا ہے، کون سا جال بن رہی ہے اس کے ارد گرد؟ کیا وہ اس کو مارنا چاہتی ہے؟ کیا وہ اس کے گھر کو تباہ کر دینا چاہتی ہے؟ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے، بلکہ نہیں، ان حالات میں یہ کہنا ٹھیک ہے کہ تمہارا دماغ کافی تیز رفتار میں دوڑ گیا ہے یار عمران۔ اب یہ لڑکی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی، ارشاد نے شوق انداز میں کہا۔ تو کیا پہلے ہمارے ہاتھ میں تھی؟ نہیں، یہ پہلے ہمارے سر پر تھی، کیونکہ ہمارا سر کھاتی تھی، اب سر پر بھی نہیں رہی۔ اس وقت تو یہ پلنگ پر ہے اور ہم اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ تم لوگ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ آخر مجھے جھوٹ بول کر کیا ملے گا؟ اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ سب ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئے۔ اپنی بہن کو انہوں نے ساری زندگی سچ بولتے ہوئے دیکھا تھا، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، سعدیہ نے سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی اور ان کی بہت پیاری بہن، لیکن وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے وہ سب کچھ جو اسے دکھایا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات پر یقین کر لیتے ہیں، کل صبح ہم ابا جان سے اس بارے میں بات کریں گے، اب وہی اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ صبح اٹھ کر تمام گھر والے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابا جان کے سامنے ساری رات کا ذکر کر دیا گیا، ان کو ساری تفصیل بتا دی گئی۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ وہ لڑکی اس کے پاس آئی تھی تو پہلے تو انہیں یقین نہیں آیا۔ انہوں نے کہا، اس کو تو ہم نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ نہیں ابا جان، میں نے اسے دیکھا، وہ مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی، اسی زہریلی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف بڑھ بھی رہی تھی۔ تبھی میں چیخنے لگی اور وہ غائب ہو گئی، بھائیوں کو نظر نہیں آئی، اس لیے یہ لوگ میری بات کا یقین نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا بیٹا، تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے شیطانی طاقتیں تمہیں روحانی طور پر ڈرانے کی کوشش کر رہی ہیں، یعنی ذہنی طور پر تمہیں پریشان کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں مولوی صاحب سے ملنا پڑے گا، پر ان کے پاس کسی کو جانا پڑے گا جنگل میں جہاں ان کی جھوپڑی ہے۔ انہیں لے کر جو آئے گا پھر وہی ہمیں صحیح حل بتائیں گے۔ میں آ گیا ہوں۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ پیچھے سے مولوی صاحب کی آواز آئی۔ وہ اچھل پڑے۔ مولوی صاحب؟ قدم قدم پر دل کو لرزا دینے والی یہ سنسنی خیز داستان ابھی جاری ہے۔ مولوی صاحب، کیا سعدیہ کے مسئلے کو حل کریں گے؟ کیا سعدیہ کا پورا خاندان بچ پائے گا اس شیطانی خبیث جنزادی سے؟ آخر کیا چاہتی ہے وہ؟ جاننے کے لیے اگلی قسط ضرور دیکھیے گا۔